العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. گزشتہ کل جیسا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں معلوم کیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 یا 12 ربیع الاول کو 22 اپریل 571 بروز پیر کو صبح صادق کے وقت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا. آپ عربی النسل تھے اور آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام بی بی آمینہ تھا. آمینہ نام تھا مگر پیار اور محبت سے اور ادب اور احترام سے اردو زبان میں عام طور پر آپ کو بی بی آمینہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان کا نام شیبہ تھا مگر یہ عبد المطلب سے مشہور ہوئے جس کی وجہ گزشتہ کل آپ کو بتلائی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آپ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب تھا جن کا تعلق قبیلہ بنو نجار مدینہ منورہ سے تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ تھا, سیدہ برہ. ان کا تعلق بھی مدینہ منورہ سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات جب ان کی عمر 25 سال کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے, آپ کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر 25 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بی بی آمینہ کے پیٹ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حاملہ تھی. آپ کا انتقال ہوا. آپ کے والد محترم ان کا انتقال بھی جس طرح سے ہاشم کا انتقال ملک شام سے آتے ہوئے مدینہ میں ہوا, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال بھی مدینہ میں ہوا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ اور آپ کا مسکن مدینہ بننے والا تھا. تو بہت ساری اسی چیزوں کو پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریپیئر کر رکھا گیا. مدینہ سے آپ کے کنیکشن کو مضبوط رکھا گیا کہ آپ کے والد کا, آپ کے والدہ, آپ کے والد کا اور آپ کے دادا کی قبریں وہاں پر ہے. اسی طریقے سے آپ کی والدہ کا تعلق بھی مدینہ منورہ سے تھا. بہرحال چونکہ دونوں عربی النسل قبیلے تھے, مکہ مکرمہ میں قریش بھی اور یہاں پر اوس و خزرج یہ دو قبیلے تھے, یہ یمن کے اصل باشندے تھے اور دور جا کر یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے تھے. عدنان اور قحطان کی دو شاخیں تھی عربوں کی, انہی سے ان لوگوں کا تعلق تھا. لہذا آپس میں شادی بیاہ کے تعلقات بکثرت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والوں کے اندر میں ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دودھ پلایا. پھر چند دن ابو لہب کی باندی ثوبیہ نے, ابو لہب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لہذا ان کی باندی تھی ثوبیہ, حضرت ثوبیہ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو عربوں کے یہاں پر عام الفیل سے یاد کیا جاتا تھا, اس لیے کہ ابرہہ نامی ایک شخص نے یمن کے علاقے میں کعبۃ اللہ کی طرح ایک اور کعبہ بنایا, ڈپلیکیٹ کعبہ, اور لوگوں کو وہاں بلانا چاہتا تھا مگر لوگ وہاں نہیں گئے. تو پھر اس نے یہ ارادہ کیا وہ کعبہ کو جا کر توڑ دے تاکہ وہ ٹوٹ جاوے تو لوگ یہاں پر آئے. جب وہ اس کو توڑنے کے لیے وہاں پر آیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے کہا
کہ آپ دیکھیے یہ لوگ توڑنے کے لیے آئے، تو کہا کہ بھائی میں کیا کروں گا، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ ان کا ایمان، ان کا توکل، حالانکہ ابھی آپ حالت کفر میں تھے، اس کے باوجود بھی تو آپ نے کہا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ ان سے نمٹے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے اونٹ چرنے کے لیے گئے تھے، ان اونٹوں کو ابرہا کے لشکر نے قبضے میں لے لیا، تو عبد المطلب ابرہا کے پاس گئے مکہ سے باہر اور کہا کہ بھائی میرے اونٹ دے دے۔ تو وہ اس کو تعجب ہوا کہ بھائی ہم کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آئے اور تم اونٹ لینے کے لیے آؤ، کہ بھائی دیکھو اونٹ میرے ہے، کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، میں میری چیز لینے کے لیے آیا، اس کا مالک وہ ہے، وہ اس سے نمٹے گا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے اونٹ لے کر اس کے پاس سے آ گئے، اور پھر قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ فیل والوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے طیرن ابابیل کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو رجسٹر کیے ہوئے، یعنی ایک ایک پتھر پر جس کو لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، سجیل کے معنی لکھے ہوئے، نشان کیے ہوئے، تو نام لکھا ہوا تھا، وہ اسی کے اوپر جا کر کیا کرتا تھا، وہ گرتا تھا، اور وہ سارے کے سارے لشکر تباہ ہو گئے۔ اسی لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا تھا، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 4 دن تک، تو یہ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ نے 4 دن ہی دودھ کیوں پلایا؟ تو وہاں پر اس ماحول میں، وہاں کا ماحول اور وہاں کا کلچر ایسا تھا کہ مائیں اپنے بیٹوں کو دودھ کم پلاتی تھی، یا تو باندیاں دودھ پلاتی تھی، یا پھر ان کو، چونکہ وہ شہر جو لوگ رہتے تھے وہ ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے جہاں پر بالکل بہترین صاف اور شفاف عربی بولی جاتی تھی، تو اس لیے بچے وہاں چلے جاتے تھے، 4-5 سال کی عمر تک وہیں پر رہتے تھے، تاکہ وہاں پر رہ کر وہ بہترین اور اچھے عربی سیکھے، ایسی عربی نہ سیکھے جس میں دوسری زبانوں کے الفاظ کیا ہو چکے ہو، مل چکے ہو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ یہ طائف کے علاقے میں ایک جگہ واقع ہے جس کو، یہاں پر ایک قبیلہ واقع تھا بنو سعد، اور یہ لوگ عربی زبان بہت اچھی بولتے تھے، تو یہ بہت غریب تھے۔ ان کے یہاں پر غربت کی وجہ سے یہ کیا کرتے تھے، مکہ میں آتے تھے اور وہاں پر سرداروں کے جو بچے ہوتے تھے ان کو وہ لے جاتے تھے، تو وہ بچے کی پرورش کرتے تھے، اس کے بدلے میں انہیں کچھ نہ کچھ یہاں سے مل جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے حضرت دائی حلیمہ بھی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدر میں تھے، بہت ساری عورتیں ان کے ساتھ آئی تھی، مگر ان عورتوں کے مقدر میں حضور نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے والد بھی نہیں ہے، تو یہاں سے ہمیں کچھ زیادہ ملنے کی امید نہیں ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ مگر دائی حلیمہ کو جب کوئی نہیں ملا تو کہا کہ دائی حلیمہ نے کہا ایسے ہی خالی ہاتھ جاؤں، اس سے اچھا ہے میں اس یتیم ہی کو اپنے ساتھ لے لوں۔ یہ کہہ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلی۔ کہتی ہے کہ وہ جس سواری کو لے کر آئی تھی بالکل لاغر تھی، وہ چلتی نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو آپ کی برکت سے وہ اتنی تیز چلنے لگی کہ ان کی اچھی اچھی سواریوں کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور سب سے پہلے وہ اپنے قبیلے میں پہنچ گئی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ربیت فی بنی سعد، کہ تم، یعنی جب حضور بہت اچھی عربی بولتے تھے تو بعض صحابہ رش کرتے تھے کیسی عربی بولی، تو حضور یہ کہتے تھے ربیت فی بنی سعد، کہ میں بنی سعد میں تربیت دیا گیا ہوں۔ میں نے عربی کہاں سے سیکھی ہے؟ قبیلے بنو سعد سے، جو عربوں کا سب سے بہترین قبیلہ مانا جاتا تھا۔ یہ سب اللہ رب العزت نے انتظامات کیے تھے آپ کے لیے۔ تو دائی حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہے۔ 2 سال کے اوپر ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا شق القمر کا، یعنی شق صدر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پر بکریاں چرانے کے لیے گئے، 2.5-3 سال کی عمر تھی، اور پھر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو کہ کوئی فرشتے آئے، جبریل آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا، اور پھر اسے زمزم سے دھو کر پھر آپ کو ڈال دیا گیا، تاکہ بچپن سے بڑے ہونے تک آپ کا دل بالکل صاف رہے، شفاف رہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کھوٹ اور برائی نہ آئے۔ تو ان کے بھائی نے آ کر اطلاع دی، عبداللہ نے آ کر، کہ ایسا ایسا ہوا ہمارے بھائی کے ساتھ۔
جب آپ وہاں پہنچے تو حضور بھی ڈرے سہمے کھڑے ہوئے تھے. بہرحال یہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئی اور مکہ لا کر ان کی والدہ کے سامنے قصہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا, اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا بچہ ضائع نہ ہو جاوے. بہرحال اور بھی بہت ساری تفصیل دائیں حلیمہ بیان کرتی ہے کہ کیسی برکتیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی, جس کے لیے انشاءاللہ آئندہ کبھی تفصیل کے ساتھ سنایا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے سپرد کر دیے گئے, یعنی دائی حلیمہ انہیں مکہ لا کر چھوڑ کر چلی گئی دوبارہ اپنے قبیلے کی طرف. دائی حلیمہ بعد میں مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر 6 سال تھی, آپ کی والدہ نے 30 سال کی عمر میں وفات پائی. ان کی قبر مقام ابوا میں ہے, جو مدینہ سے 80 میل پر مکہ کے راستے میں واقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب تھوڑے بڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ننیال میں مدینہ منورہ لے کر گئی ان کی والدہ حضرت بی بی آمنہ. اور پھر جب آنے لگی تو راستے میں اچانک وہ بیمار ہو گئی, اور بیمار ہونے کے بعد مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہو گیا. یہ مقام ابوا یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع ہے. مکہ مکرمہ سے قریب ہے اور مدینہ سے تھوڑا دور ہے. تو وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کی قبر وہاں پر ہے, لیکن اس وقت وہاں پر کوئی علامت موجود نہیں. البتہ مقام ابوا کے نام سے ابھی بھی وہاں پر وہ جگہ موجود ہے. ان کی قبر مقام ابوا میں ہے, جو مدینہ سے 80 میل پر مکہ کے راستے میں واقع ہے. تو یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا, جس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال کی تھی. گویا کہ آپ کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا, اور اب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آئے تو ہوا یہ کہ وہ بھی 8 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے, اور ان کا بھی کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو بہت بڑے بڑے کام لینے تھے. تو آپ کو بچپن ہی سے ایسے حالات سے دوچار کیا گیا تاکہ آپ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اعتبار سے بالکل تیار رہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی, آپ کے دادا جان عبد المطلب نے 98 سال کی عمر میں انتقال کر گیا, اور ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 110 سال کی ہوئی تھی. یا تو 98 سال کی عمر تھی آپ کی, یا 110 سال کی عمر تھی. بڑی عمر پائی آپ نے. حضرت عبد المطلب نے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان کے سپرد کیا. ابو طالب کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 سال 8 ماہ تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ملنے کے 9 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, اس سے 4 سال قبل ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اسی لیے جس سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا, اور اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. اسی لیے اس سال کو ہماری سیرت نگاروں نے عام الحزن سے تعبیر کیا ہے, یعنی غم کا سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بڑے بڑے غم آئے. ایک تو اپنے دادا کا, اپنے چچا کا انتقال ہو گیا, جنہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا مگر آپ کی بڑی مدد کی تھی. اور دوسرے آپ کی سب سے زیادہ مدد کرنے والی آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے. ان معزز خواتین کے نام یہ ہیں جنہیں ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب نکاح اس آیت کریمہ سے پہلے ہو چکے تھے, جس میں مسلمانوں کے واسطے بیویوں کی تعداد 4 تک مقرر کی گئی. نیز 4 عورتوں سے زیادہ عورتوں کا بیک وقت نکاح میں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یہاں پر ایک بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تھے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کو دخل نہیں تھا. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر میں کہ داماد جو ہوتا ہے اس کے ساتھ عزت اور اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد عرب کے مختلف قبیلوں کی عورتوں سے نکاح کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی خواہشی کے لیے نکاح کرنا تھا
تو آپ کو بہت ساری کنواری عورتیں مل سکتی تھی، مگر آپ کے نکاح میں صرف ایک بیوی کنواری تھی، باقی سب کے سب عورتیں یا تو کوئی مطلقہ تھی یا متوفی عنہا زوجہا، یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ نے صرف اس غرض سے ان خاندانوں اور قبیلوں میں شادی کی تھی تاکہ وہ خاندان اور قبیلے والے کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری جڑنے کی وجہ سے آپ کے پیغام کو اچھی طرح سے سنیں اور اس کی شدت سے مخالفت نہ کرے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ کو واسطہ پڑ چکا تھا اپنے قبیلے والوں سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا ان عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی عورتیں ہیں انہیں امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کہا جاتا ہے، وہ پوری ہماری امت مسلمہ کی مائیں کہلاتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نکاح کسی کے ساتھ جائز نہیں تھا اور کسی نے نکاح کیا بھی نہیں اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس عورت نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں کہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکا سکتا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ بکثرت حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، تو میں کہتی تھی کہ آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہو، تو عائشہ فرماتی ہے کہ حضور مسکرا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ خدیجہ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح ہجرت سے پہلے حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا۔ تیسرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ آنے کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خاص طور پر آپ کے گھریلو زندگی کہ آپ گھر میں آنے کے بعد کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اس کی سب سے اچھی تفسیر اگر کہیں پر ملتی ہے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پر ملتی ہے۔ بڑی ذہین و فطین اور انتہائی فقاہت کی مالک، علم و فضل کی مالک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر ارشاد فرمایا امت سے خذوا نصف علمکم من حمیرہ، کہ تم آدھا علم حضرت عائشہ سے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو سب سے زیادہ جنہوں نے روایت کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد اگر سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو امت تک پہنچایا ہے تو وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ یہ بھی ان کا نکاح ہوا تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ یہ بھی بڑی ذہین و فطین تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کو امت تک پہنچانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کا تعلق بھی وہیں سے تھا، مدینہ کے اطراف سے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت ام سلمہ ان کے بھی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ انتہائی ذہین و فطین تھی۔ ان کی ذہانت کا ایک واقعہ یہ سیرت نگاروں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے کہا کہ بھئی ہم مکہ والوں سے ہم نے صلح کر لی ہے، ہم ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہتے ہیں، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، تو ہم نے ان شرطوں پر ان سے صلح کی ہے۔ تو صحابہ کو غصہ ہے کہ ہم طاقت میں ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ان سے کیسی صلح کرنا، ہم کو ان سے ہم تو احرام باندھ کر آئے ہیں، چلے جانا چاہیے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو حضور نے کہا کہ بھئی سب اپنے بال کٹوا لو اور اپنا احرام اتار دو۔ تو صحابہ کے اوپر ایک قسم کا غصہ سوار تھا، تو صحابہ نے سنا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اپنے خیمے میں آ گئے۔ حضرت ام سلمہ نے بھانپ لیا اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ غمگین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ وہ لوگ جو میرے ایک حکم پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آج میری بات سننے کو تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ اتنی ذہین و فطین تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں، آج بھی تیار ہے وہ آپ کے حکم پر اپنی گردنوں کو قربان کرنے کے لیے، لیکن تھوڑا ان کے ذہنوں پر غصہ ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، کچھ بولیے مت، آپ ایک صحابی کو بلائیے اور آپ اپنے بال کاٹنا شروع کر دیے، وہ خود ہی اپنے بال کاٹ لیں گے۔
تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، ایک صحابی کو بلائے، انہوں نے آپ کے بال کاٹنے شروع کیے، سب کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے بال کاٹنا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ عورت جب اچھی ہوتی ہے تو اس طریقے کے مشورے دے کر بہت ساری پریشانیوں اور کنفیوژن کو کیا کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین و فطین عورت تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کا تعلق بھی مکہ مدینہ منورہ سے تھا، مدینہ کے اطراف میں جو قبائل سے ان کے تعلق۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت حیی، یہ یہودی تھی اور فتح خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، یہ آبادی بن کر لائی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ حیی بن اخطب یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ اس کی بیٹی تھی، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں کے اور نبی کے اخلاق کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئی، اسلام قبول کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لے لیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان جو مکہ مکرمہ کے ابو جہل کے بعد سردار بنائے گئے تھے، ان کی بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑی ذہین و فطین تھی۔ حضرت میمونہ بنت حارث، یہاں پر ایک سب سے بڑا درس یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی۔ اس سے یہ درس یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی خلیقانہ اور کتنی اچھی ہوگی کہ آپ کے دشمنوں کا سردار بھی اپنی بیٹی کو آپ کو دینے کے لیے کترایا نہیں اور آپ کے نکاح میں ان کو دے دیا۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کی گھریلو زندگی اور آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ حضرت قاسم، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، یعنی قاسم کے والد۔ اسی طریقے سے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھے۔ حضرت عبداللہ، ان کا نام طاہر بھی بیان کیا جاتا ہے اور عبداللہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھے، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور تیسرے بیٹے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی، ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، یہ بھی تھوڑے بڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے، یعنی 7-8 سال کی عمر کے ہوئے اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تمام بیٹیاں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور آپ کی دوسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو کہا جاتا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ آپ نے بڑی خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حسن حسین کی والدہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے، حضرت ابو العاص جو حضرت زینب کے شوہر تھے، اور حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت رقیہ، اور ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا تھا، اس لیے کہ حضرت عثمان اشدہم حیاء عثمان، ایسے حیا ان کے اندر تھی کہ بے مثال حیا، ایسی حیا کسی میں پائی جاتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فرشتے بھی ان کی حیا سے شرماتے تھے، ایسے حیا والے انسان تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ام کلثوم کے انتقال کے بعد حضور نے کہا اگر میری اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی 2 نور والے، کیونکہ آپ کے نکاح میں آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے داماد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، جو حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے۔ حضرت فاطمہ کے جب تک کہ زندہ رہی آپ نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے کچھ عورتوں سے نکاح کیے تھے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کی تفصیلات اور آپ کی بیویوں کی تفصیلات۔ ہمارے بچے یہ فلم اسٹاروں کے اور کرکٹروں کے نام یاد کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں یاد کرانی چاہیے کہ ہمارا ہر بچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا، آپ کی ازواج مطہرات کا نام کیا، آپ کے بیٹوں کا نام کیا، آپ کی بیٹیوں کا نام کیا ہے، آپ کے داماد کے نام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چاچا تھے، آپ کے جو چچا تھے وہ 11 تھے، حارث
ابو طالب، زبیر، حمزہ، ابو لہب، قسم، غیداق، مقوم، زرار، عباس اور مغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 11 چچا میں سے 2 چچا اسلام لائے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے، اور دوسرے جو چچا تھے ان میں سے بعض تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی مول لی، یہاں تک کہ قرآن کریم نے آیت پوری صورت ان کے اوپر لعنت کے طور پر نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاکت اور بربادی ہو ابو لہب کے لیے، اس کی بیوی کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں چچا تھے مغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 تھی۔ حضرت صفیہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ حضرت ام حکیم، عاتقہ، برہ، عروہ اور امیمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھی۔ 6 پھوپھیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور تھے ان کے بھی نام رکھے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گھوڑے تھے ان گھوڑوں کے نام یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام تھا یعصوب، ایک گھوڑے کا نام تھا لحیف، ایک گھوڑے کا نام تھا مرتجز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بہت تیز چلنے والا گھوڑا تھا جس کو سکب کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام لزاز تھا، اور آپ کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام ورد تھا، بہت حسین و جمیل تھا۔ ورد اصل میں پھول کو، گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے اس کو ورد کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں میں سب سے زیادہ وہ اونٹنی جس پر اگر حضور ہوتے تھے تو آپ پر وحی بھی نازل ہوتی تھی، وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ۔ اتنی تفصیل اس کی بیان کی ہے ہمارے سیرت نگاروں نے کہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ جس نبی کی اونٹنی کی اتنی تفصیلات صحابہ اور مورخین نے بیان کی ہو، اس نبی کی حالت کو کیسے بیان کیا گیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، اور وہ اونٹنی بھی حضور سے بڑی محبت کرتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد یہ اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور مسلسل یہ اونٹنی بعض روایتوں میں 3 دن تک اور بعض روایتوں میں 10 دن تک کھایا نہیں، اور پھر بھوک کی وجہ سے وہ اونٹنی بھی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر تھا، اس کا نام تھا دلدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جانوروں پر اس لیے سواری کی تاکہ لوگ ان جانوروں کو بھی اہمیت دے اور سمجھے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے بڑا ہونے کے لیے صرف گھوڑے ہی پر سواری کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر بھی سواری کی، آپ نے یعفور پر بھی سواری کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا نام یعفور تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے امن و سلامتی کا دین لے کر آئے، اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے اچھا تجزیہ کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ یہ یورپ کی جو اقوام ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ بات کہتی ہے۔ کہا کہ پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے معرکے ہوئے، میں نے اس میں مسلمانوں کے اور ان کے سب مرنے والوں کی تعداد کو جب میں نے شمار کیا کہ پورے 12-13 سال کے اندر میں، تو وہ مشکل سے 1000 ہوتے ہیں۔ اور یورپی اقوام جو خود آپس میں لڑی، ان کی پہلی جنگ اور دوسری جنگ اور جو ان کی جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد کو جب شمار کیا تو وہ تقریباً 7 کروڑ سے متجاوز ہے۔ کتنے؟ 7 کروڑ سے۔ تو 1000 آدمی اور ادھر 7 کروڑ انسانوں کو مارا گیا، تو آپ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی ان کو کامیابی نہیں ملی، اس کے بعد بھی دنیا کے لوگوں نے ان کو مار کر کیا کر دیا؟ بھگا دیا۔ لہذا یہ نبی کریم، اسی لیے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی فرانس کے واقعے کے اوپر بڑی اچھی بات بیان کی کہ اصل میں یہ دلیل سے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے، یہ اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکے، اس لیے اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں، جن میں سے ایک تھی غضب، دوسری تھی معصور، تیسری تھی رسوب، چوتھی تھی حتف، پانچویں تھی مخدم، اور چھٹی تلوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتار، ساتویں تلوار تھی قلعی، اور 8ویں تلوار تھی قضیب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین تلوار جو تھی جس کا نام تھا ذوالفقار، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی۔ پہلی وحی پیر کے دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غار حرا میں نازل ہوئی۔
40 سال کی عمر میں وحی ملی، آپ کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، آپ پر پہلی وحی بھی پیر کے دن نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال بھی پیر کے دن ہوا۔ اسی لیے پیر کے دن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو پیر کے دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غار حرا میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اسے نازل کیا۔ شروع کے 3 سالوں تک دین کی دعوت خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے دیتے رہے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، جن میں حضرت خدیجہ اسلام میں داخل ہوئی، حضرت ابوبکر اسلام میں داخل ہوئے، اور غلاموں میں حضرت بلال ابن رباح داخل ہوئے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر حکم الہی سے اعلانیہ دعوت شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 40 سال سے لے کر 53 سال کی عمر تک کی، یعنی 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، جن میں 3 سال آپ نے خاموشی کے ساتھ دعوت دی، اور 10 سال تک مکہ مکرمہ والوں کو آپ نے علانیہ طور پر دعوت دی، کبھی پہاڑوں پر پہنچ کر، کبھی ان کی بازاروں میں جا کر، جگہ جگہ ان کے گھروں پر جا کر ان کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مگر اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جو دوسروں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ ہی میں انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 400 کلومیٹر کا جو سفر کیا ہے، اور چھپ کر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صعوبتوں کے ساتھ سفر کیا۔ اسی لیے ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام کے بلندی کا اور اسلام کی سربلندی اور دنیا میں پھیلنے کا آغاز یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہجرت کے بعد کے واقعے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری جو تاریخ شروع ہوتی ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سن ہجری سے شروع کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ نبوت کے بعد کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ نبوت 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے ملنے کے 5ویں سال چند صحابہ حبشہ کی جانب ہجرت کی، جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں شامل تھیں، جنہوں نے حبشہ کی طرف، کیونکہ مکہ والوں نے بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم اسلام پر صحیح طور پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کوئی جگہ دیکھو۔ تو پھر دیکھا کہ سب سے اچھا بادشاہ کون ہے اس زمانے میں، تو کہا کہ نجاشی بادشاہ ہے، یہ حبشہ کے اندر میں ہے، جس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہی حبشہ ہے جس کو اس زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا۔ تو اسی ایتھوپیا کے علاقے میں نجاشی تھے، وہ بڑے عدل و انصاف کے عیسائی، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک برحق مذہب تھا، لہذا وہاں پر حضرات صحابہ کی پہلی ہجرت ہوئی سن نبوی 5 میں۔ اسی سال دوبارہ حبشہ کے جانب ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت ہوئی اسی سال، جس میں 86 مرد اور 16 عورتیں شامل تھیں۔ پہلی جو ہجرت ہوئی اس میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں، تو 16 لوگ تھے، اور جب یہ دوسری ہجرت ہوئی تو اس ہجرت میں 86 مرد تھے، اور 86 مردوں کے ساتھ 16 عورتیں بھی ان کے ساتھ، یعنی کہ بعض لوگ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ سن نبوی 6 میں حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں بہت ستایا جانے لگا تو اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد العمرین، اے اللہ 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کو ہدایت دے، یا تو عمر بن الخطاب کو ہدایت دے دے یا عمر بن ہشام کو ہدایت دے دے۔ اس لیے کہ ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا، اس کا نام بھی عمر تھا، لیکن وہ ابو جہل سے مشہور ہو گیا، جاہلوں کا باپ، اسی سے مشہور ہو گیا۔ تو چونکہ اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں چل کر کام آ سکتی تھی، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اسلام کی ہدایت دی۔ جب آپ نے اسلام میں کلمہ پڑھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم حق پر ہے یا ہم باطل پر ہے؟ کہا ہم حق پر ہے۔ کہا چھپ چھپ کر نماز پڑھنا، چلو میرے ساتھ، اور حرم میں آ کر آپ نے نماز ادا کروائی۔ اسی لیے جتنے لوگوں نے مدینہ سے ہجرت، مکہ سے ہجرت کی، چھپ چھپ کر گئے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر جا رہا ہوں، اگر کسی کے اندر ہمت ہو تو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ مگر پورے مکہ میں سے کسی نے ہمت نہیں کی آپ کا مقابلہ کرنے کی۔ بڑے ذہین، بڑے فتین، اور دکھنے میں بھی آپ کا قد بھی بڑا اونچا تھا، لحیم و شہیم تھے، اور
اللہ رب العزت نے بہت ساری صفات سے مالا مال کیا تھا. قرآن کریم کی بعض حضرات کہتے ہیں 5، بعض حضرات کہتے ہیں 21 اور بعض حضرات کہتے ہیں اس سے زیادہ آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی. اتنی ذہانت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. حضرت حمزہ یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے. حضرت عمر سے کچھ دنوں پہلے یا کچھ ہفتوں پہلے اسلام میں داخل ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غزوہ احد کے اندر آپ شہید کر دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شہادت پر جو انہیں غم اور تکلیف ہوئی اس کو اندازہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. سن ہجری 9 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مدد کرنے والوں سے تعلقات ختم کر دیے گئے، یعنی بائیکاٹ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں کہ بھئی یہ لوگ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہی صحیح ہے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر میں مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمان آپ تک کے اوپر اسلام لا چکے تھے، جن کی تعداد 70 سے 80 بیان کی جاتی ہے، ان سب کو وہیں پر گویا کہ قسم سے بائیکاٹ کر قید کر دیا گیا. ان کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا. ابو طالب چونکہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ان کو بھی وہاں پر رکھ دیا گیا تھا. سن نبوی 10 میں شعب ابی طالب میں 3 سال کی مصیبت کا خاتمہ ہوا. چچا ابو طالب انتقال کر گئے. کچھ دن بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب کے بعد جب مکہ والوں سے آپ کو ایسا لگا کہ اب یہ اتنے آسانی سے اسلام میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اب باہر کہیں پر جا کر اسلام کی دعوت دینی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور طائف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. طائف والوں نے بھی آپ کو ستایا. پھر سن نبوی 11 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج کے ساتھ ساتھ جسمانی معراج بھی عطا کی گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن اطہر کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام براق کو لے کر تشریف لائے اور اس پر سوار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے گئے، جہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. اسی لیے آپ کو امام الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کے امام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب اور دودھ پیش کیا اور کہا اس میں سے جو بھی آپ اختیار کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. تو حضرت جبریل نے کہا اصبت الفطرہ، کہ آپ نے بالکل صحیح انتخاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا. پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. اس طرح سے انبیاء سے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل نے کہا کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، جہاں پر نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے 6 آسمان پر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2-3 نہیں پڑھتے تھی ہماری قوم، تو یہ 50 کہاں پڑھنے والے ہیں، کم کراؤ، کنسیشن کراؤ کچھ جا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے. جب 5 لے کر آئے، جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، یہ صحیح کہا تھا انہوں نے. تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ اب 5 کم ہو رہی ہے تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی، تو ایسے کیسے چلے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ اب میں جا سکتا نہیں ہوں. اس طرح سے امت کے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی. یعنی نماز کی اہمیت کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سارے احکام وحی کے ذریعے نازل کیے گئے، اور نماز کو فرض کرنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ نے اپنے دربار میں اپنے سامنے بلایا اور پھر اس کے بعد تحفے کے طور پر عطا کیا گیا. اسی لیے نماز کو کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم ایک بھی نماز انشاءاللہ آج کے بعد چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ بھی بولتے نہیں جلدی. 6 افراد مدینہ سے مکہ حج کے لیے آئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. سن نبوی 11 میں مدینہ منورہ والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو مدینہ والے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کیا. سن نبوی 12 میں مدینہ منورہ سے 12 افراد مدینہ حج کے لیے آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کی غرض سے بھیجا. انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں مگر ہم کو اسلام کی تعلیمات اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، ان کی آواز بڑی اچھی تھی،
اذان بھی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، ان میں حضرت بلال ابن ابی رباح اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت مصعب بن عمیر، یہ حضور کے رشتہ دار تھے، شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داعی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اتنی محنت کی کہ دوسرے سال، ایک سال میں دوسرے 75 لوگ اسلام قبول کر کر مکہ مکرمہ حج کے لیے آئے، اور جب وہ حج کے لیے آئے تو انہوں نے دوسری بیعت کی، اور اس بیعت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے، مکہ والے آپ کو ستا رہے ہیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، اپنی عزتوں کو، اپنی اولادوں کو سب کچھ لوٹا دیں گے، لیکن آپ مدینہ تشریف لے آئے، انشاءاللہ مدینہ آنے کے بعد اسلام بہت پھیلے گا اور پھولے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی مدینہ منورہ کی ان احباب کی دعوت کو قبول کیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب اسلام کا جو صحیح دور ہے وہ شروع ہوتا ہے سن ہجری 1 کے واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو مکہ سے نکلے، 3 دن تک غار ثور میں رہے، پھر پیر کے دن غار ثور سے نکل کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، اور دوسرے پیر کو ساحلی راستے سے یعنی سمندری راستے سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے قریب قباء نامی ایک جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز قیام کیا۔ یہ پہلے ایک چھوٹی بستی تھی مدینہ سے باہر، لیکن اب مدینہ کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے کہ مدینہ بہت بڑا شہر بن چکا ہے۔ اب وہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہاں پر آ کر 2 نماز پڑھے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حج مبرور کا، اور بعض روایت میں عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر وہاں سے جمعہ کے دن مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، محلہ بنو سالم میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ وہاں سے جب نکلے تو مدینہ کے قریب پہنچے، ایک اور محلہ آیا مدینہ کا داخل ہونے کے قریب، تو وہ محلہ بنو سالم، قبیلہ بنو سالم وہاں پر رہتا تھا، وہاں پر پہنچے، وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا، آج بھی وہاں پر مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی جا چکی ہے۔ وہاں سے مدینہ روانہ ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اب مدینہ والوں میں تنافس، کمپٹیشن، ہر ایک کہنے لگا کہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے، اور ہر ایک کے یہاں تو رہ نہیں سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضور پر وحی نازل ہوئی کہ بھئی اپنی جو اونٹنی ہے قصوہ، اس اونٹنی کو آپ چھوڑ دو، مأمور من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے، یہ جہاں جا کر بیٹھے گی آپ کو وہاں قیام کرنا ہے۔ تو آپ کی اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کا منظر کشی کرتے ہوئے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹنی نکلی تو جس کے گھر کے پاس سے گزرتی تھی، آگے بڑھ جاتی تھی، تو وہ افسوس کے مارے رونے لگ جاتا تھا، پھر وہ آگے بڑھتی تھی، آگے بڑھتی تھی، پھر جب وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب پہنچی تو وہاں پر جا کر کیا ہو گئی، وہ بیٹھ گئی، اس لیے کہ آپ کے جد امجد نے وہ گھر حضور کی ضیافت ہی کے لیے کیا تھا، بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام کیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ، چونکہ مکہ والے سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے آ گئے، کچھ تھا نہیں یہاں پر، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ایک اور مکہ کے ایک، ان دونوں کو بھائی بنا دیا۔ تو اس طرح اس کو انصار اور مہاجرین اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ انصار وہ حضرات ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے، مہاجرین ان کو کہتے ہیں جو مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کے بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں، صحابہ نے، انصار نے کیسی کیسی قربانیاں دی، اپنا گھر ہوتا تھا ایک گھر تو اس میں سے آدھا گھر وہ صحابی کو دے دیتے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ جس انصاری صحابی کے ساتھ مجھے بھائی چاری، تو وہ انصاری صحابی مجھے کیا کہنے لگے کہ یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں وہ آپ کے نکاح میں۔ کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں، آپ کی بیوی آپ کے پاس رہے، آپ کے گھر میں، جب تک کہ مجھے ضرورت ہوگی مجھے تو بازار بتا دو، میں بازار میں جا کر تجارت کروں گا۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی، اور حضرات صحابہ میں سب سے بڑے تاجر مانے جاتے تھے آپ۔ اذان کی شروعات، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان کا طریقہ دیکھا۔ پہلی اذان حضرت بلال نے فجر کی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد فوراً کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اس کے بعد نماز تو چونکہ وہیں پر فرض ہو چکی تھی کیونکہ معراج مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی تھی، اخیر میں جب آنے والے تھے اسی موقع پر، تو اب نماز جب اس کے لیے لوگوں کو نماز میں بلانا تو کیا کیا جائے، صحابہ سے مشورہ لیا تو کسی صحابی نے کہا کہ وہ ناقور بجایا جائے، کسی نے کہا کہ کسی کو اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا جاوے، الگ الگ راتیں بین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کل اس پر مشورہ کریں گے۔
تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، اور خواب میں اس آدمی نے مجھے کہا، ایک فرشتے نے مجھ سے کہا کہ بھئی کیا سوچ رہے ہو تم؟ تو کہا کہ ایسا ایسا ہے اور ہم پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے نے کہا کہ یہ طریقہ اختیار کرو، اور پوری اذان دی ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب نے بھی یہ خواب دیکھا، حضرت عبداللہ بن زید نے وہ خواب بیان کیا حضور کو، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بھی تشریف لے کہا میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو آپ نے جو کلمات سنے ہیں وہ حضرت بلال کو سنا دو۔ انہوں نے حضرت بلال کو سنایا اور حضرت بلال نے فجر کی پہلی اذان دی۔ اس طریقے سے اذان کا آغاز ہوا۔ اسی لیے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، آپ نے لکھا کہ اسلام دنیا کا ایسا مذہب ہے کہ جس میں عبادت کے بلانے کے لیے بھی ایسا طریقہ اللہ رب العزت نے اختیار کیا کہ وہ خود بھی عبادت ہے۔ عبادت کے لیے بلانے کے لیے بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جو وہ طریقہ خود کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی لیے حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ اذان دینے والوں کی قیامت کے دن بڑا اونچا مقام ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی، نکاح مکہ میں ہوا تھا اور پھر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد رخصتی ہوئی۔ بعض علماء نے اس سے 2 ہجری کا واقعہ بیان کیا ہے کہ واقعہ سن ہجری 2 میں ہوا۔ دوسری ہجری کے واقعات، نماز میں کعبۃ اللہ کا رخ کرنے کا حکم ہوا۔ پہلے جب نماز فرض ہوئی تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی۔ تو مدینہ منورہ میں اس طرح سے تھا کہ ایک طرف مکہ مکرمہ تھا اور دوسری طرف کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ تو اس طرف رک کر نماز پڑھتے تھے۔ اب مدینہ والوں کو حکم دیا گیا کہ بھئی آپ کو اس طرف رک کر نماز پڑھنی ہے، جس کی تفصیلات قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے۔ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اب تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اب بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ اسی طریقے سے سن ہجری 2 میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ عید کی نماز اسی سال شروع ہوئی رمضان کے بعد فوراً۔ قربانی اسی سال واجب کی گئی سن ہجری 2 میں۔ عید الاضحیٰ کی نماز اسی سال میں شروع ہوئی، اس کا آغاز بھی اسی سال ہوا۔ زکوٰۃ کے حکم کی فرضیت سن ہجری 2 میں ہوئی۔ صدقہ فطر بھی واجب سن ہجری 2 میں ہوا۔ عید کی نماز کے بعد 2 خطبے کی مشروعیت یہ بھی اسی سال ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 15 سال تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، ان کی عمر 21 سال تھی، وہ بھی سن ہجری 2 میں واقعہ پیش آیا۔ اور حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سن ہجری 2 میں ہوا۔ یہ اہم واقعات ہیں جو اس سن میں واقع ہوئے۔ گویا کہ اسلام کی جتنی جو فرائض اس وقت ہے وہ اکثر و بیشتر اسی سن میں فرض ہوئے۔ سن ہجری 3 میں غزوہ احد، مسلمان 700 اور کافر 300 تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 2 میں غزوہ بدر واقع ہوا تھا، جس میں مسلمان 313 اور وہ لوگ کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ پھر سن ہجری 3 میں غزوہ احد واقع ہوا، جس میں مسلمان 700 اور کافر 3000 تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کو یہ جو ایک شکست ہوئی، اس کی ایک وجہ بیان کی قرآن کریم نے۔ اور وہ وجہ کیا بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں کوتاہی حضرات صحابہ سے تھوڑی سی ہوئی تھی، پھر اس کی سزا کے طور پر تو پوری امت کو قیامت تک ادھر سے تم جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے اندر میں کمی کرو گے، اتنا زیادہ ذلت کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ سے شادی اور نکاح بھی اسی سن میں ہوا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اسی سن میں ہوا، سن ہجری 3 میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی اور شراب کی حرمت بھی اسی سال نازل ہوئی۔ سن ہجری 4 کے واقعات، حضرت حسین کی پیدائش، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کی پیدائش سن ہجری 4 میں ہوئی۔ حضرت حسن بڑے تھے اور حضرت حسین چھوٹے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن جو تھے، حضرت حسن وہ چہرے سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور پھر سینے سے لے کر نیچے تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین یہ چہرے سے لے کر یہاں تک کہ حضرت علی کے مشابہ تھے، اور پھر سینے سے لے کر نیچے تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹ کر ان سے محبت کی ہے۔ کبھی ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، دونوں آ گئے
تو خطبہ دیتے دیتے نیچے اتر گئے اور ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت حسن حسین سے محبت کر کر آپ نے امت کو یہ سکھا کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے محبت کی جاتی ہے اور اپنی اولاد کی کس طرح سے پرورش کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی سن ہجری 4 میں کیا. پردے کا حکم بھی اسی سن میں نازل ہوا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کی زبان سیکھنے کا حکم بھی اسی سن میں دیا گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ذہین تھے. انہوں نے 15 دن میں یہودیوں کی زبان ایسے سیکھی کہ لکھنا پڑھنا بولنا سب کچھ سیکھ لیا. کتنے دن میں؟ صرف 15 دن میں. حضرت زید بن ثابت انتہائی ذہین و فطین. یہ صحابہ میں اعلمہم بالفرائض، یہ میتھمیٹکس کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں. صحابہ میں میتھس کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. سن ہجری 5 کے واقعات. منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی پاک دامنی کے متعلق سورہ نور کی آیتیں نازل کی. آپ صلی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فاضلہ اور اتنی ذہین و فطین عورت ہو اور وہ کسی کے ساتھ غلط تعلقات کے اندر مبتلا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوئی. غزوہ خندق یہ اسی سال سن ہجری 5 میں پیش آیا. غزوہ خندق جس میں مکہ اور پورے جزیرت العرب کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر بڑی بڑی خندقیں کھود دی گئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ جنگ اور دشمن سے مقابلے کا ایک نیا طریقہ جو عرب میں پہلی مرتبہ ہوا تھا اسے اختیار کیا تھا، جس میں مسلمانوں نے خندق کھودی اور 15 دن وہاں قیام فرما کر اپنی حفاظت کی. حضرت زینب بنت جحش اور حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اسی سال آئی اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج بھی فرض کیا گیا. سن ہجری 6 کے واقعات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے. کافروں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا. مقام حدیبیہ میں صلح اور آئندہ سال عمرے کے وعدے پر واپسی ہوئی. وہاں پر کہا کہ بھئی ہم داخل نہیں ہونے دیں گے آپ کو. وہاں صلح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت جو اسلام کے اوپر اور اسلام کی تعلیمات پر کیچڑ اچھالتے ہیں ان کے لیے صلح حدیبیہ سے بہتر اور کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے عبرت کا اور سبق کا، کہ جس میں آپ پوری طاقت رکھتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، پورے مکہ کو تہس نہس کر سکتے تھے. اس کے باوجود بھی آپ نے صرف اس لیے کہ لوگوں کا خون ناحق نہ بہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام شرطوں کو مان کر ان کے ساتھ صلح کی تھی اور پوری دنیا کی انسانیت کو صلح کا پیغام دیا. سن ہجری 7 کے واقعات. غزوہ خیبر پیش آیا. یہ مدینہ منورہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر یہودیوں کا بہت بڑا یہاں پر قلعہ تھا. اس کو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ غزوہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہاں پر فتح ہوئی. ایک دروازہ تھا جو نہیں کھل رہا تھا، 10 آدمی بھی اسے نہیں اٹھا سکتے تھے. حضرت علی نے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر اسے پھینک دیا تھا. یہودی وہاں پر جمع تھے، ان پر حملہ کر کے خیبر کو فتح کیا گیا. فتح خیبر کے بعد حضرت صفیہ بنت حیی اور مکہ مکرمہ میں حضرت میمونہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. متع چند دنوں کے لیے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا. وعدے کے مطابق گزشتہ سال کے عمرے کی قضا کی گئی. چونکہ گزشتہ سال انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا تو اس سال عمرہ کی قضا کی گئی. حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص جنہوں نے بعد میں چل کر اسلام کو دنیا میں پھیلانے میں بہت اہم رول ادا کیا. سن ہجری 8 2 ہی سال باقی رہ گئے ہیں. سن ہجری 8 کے واقعات. غزوہ موتا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا. حضرت زید بن حارثہ بڑے دلچسپ صحابی. پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام ہے اور وہ ہے حضرت زید. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکھا. اور فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنایا جائے، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ، پھر اس کے بعد مسلمان جسے چاہے اپنا امیر بنا لے. چنانچہ تینوں شہید ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا گیا. اور لکھا ہے مورخین نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فاتح جنہوں نے 43,000 بستیاں اپنی زندگی میں فتح کی. 43,000. دنیا کی تاریخ میں کوئی انسان آپ سے بڑا فاتح پیدا ہوا نہیں. خالد بن ولید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا سیف مسلول من سیوف اللہ، کہ یہ اللہ کی تلوار ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان کو یہ فرماتے تھے کہ میرے بدن میں ایک بال برابر جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ کے راستے میں مجھے زخم نہ آیا ہو.
مگر اس کے باوجود ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی, آپ کا بستر پر انتقال ہوا, تو ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کی تلوار تھی, اگر یہ شہید کر دیے جاتے تو اللہ کی تلوار کا ٹوٹنا لازم آتا, اسی لیے کسی کے ہاتھوں ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. بڑے بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے بے شمار واقعات ہیں. تو یہ امیر بن گئے. اس کے بعد قریش نے حدیبیہ کی شرائط کی حد شکنی کی, یعنی انہوں نے ہی شرائط بیان کیے تھے اور پھر انہوں نے اس کو توڑ دیا. تو پھر 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, قرآن کریم کی آیت کریمہ نے اس کے واقعے کو بیان کیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. اور کعبۃ اللہ کے اندر اور باہر کی تمام بتوں کو توڑ کر پھینک دیا گیا, اور ایک اللہ کی وحدانیت کا نعرہ وہاں سے بلند کیا گیا, جو الحمدللہ آج بھی دنیا میں 200 کروڑ سے زیادہ انسان اس کلمے کے پڑھنے والے اس زمین پر موجود ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. اللہ ہمیں موت تک اپنے اس کلمے پر ثابت قدم فرمائے, اور ہماری زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ادا ہو جائے, ایسا ہمارے لیے مقدر فرمائے. اسی دن حضرت ابو قحافہ ابو بکر کے والد بھی ایمان لائے اسی سال, سن ہجری 8 میں. یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد, بڑی عمر ہو گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے, اسلام میں داخل ہوئے. ان کو حضرت ابو قحافہ ابو بکر ابن ابو قحافہ, غزوہ حنین اور طائف ہوا, اور غزوہ یہ سب مکہ مکرمہ سے قریب میں حنین ہے, اور وہاں پہاڑی کے اوپر واقع ہے طائف, وہاں پر اور مسلمانوں کو وہاں بھی کامیابی ملی. قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوئی, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, کہ حنین کے دن صحابہ کی تعداد 10,000 تھی. تو صحابہ نے کیا سوچا کہ ہم جب 1,300 تھے تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا تھا, آج کون ہرائے گا. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے صحابہ کے دل میں یہ بات کیوں آئی, تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو شکست ہوئی. پھر جب ان کو تنبیہ ہوئی کہ نہیں ہم نے غلط سوچا ہے, تو پھر دوبارہ کامیابی کیا ہوئی, مقدر ہوئی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین آیا, اس دین میں یہی سکھایا گیا مسلمانوں کو, ایک تو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرو, اور دوسرا ہمیشہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوگی تو تم دنیا میں بھی کبھی ذلیل ہو سکتے نہیں. ہم نے دونوں چیزیں چھوڑ دی, اسی لیے ہم اس وقت پستی کا شکار ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. غزوہ حنین اور طائف ہوا, اور واپسی پر مقام جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا گیا, جہاں سے آج بھی مقام جعرانہ سے عمرے کے لیے حرام باندھا جاتا ہے جو لوگ طائف وغیرہ کے علاقے سے آتے ہیں. سن ہجری 9 کے واقعات, غزوہ تبوک جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سارا سامان لا کر آپ نے صدقہ آپ نے مسلمانوں کی مدد کی, سب کچھ لا کر دے دے, کہا کہ یہ ہے, کچھ بھی چھوڑا نہیں گھر پر. اس غزوے میں 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ سکے تھے, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور صحابہ کو ان سے بات چیت کرنے سے منع کیا گیا. قرآن کریم نے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, یہ پورا قصہ اس کو بیان کیا ہے 11ویں پارے میں. پھر 50 دن بعد اللہ نے ان کی معافی قرآن کریم میں نازل فرمائی, اور اس طرح سے انہیں معاف کر دیا گیا. نمبر 2, سفر سے سن ہجری 9 کے واقعہ, سفر سے واپسی پر مسجد زراعت جسے منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے بنائی تھی, آگ لگا دی گئی. ایک مسجد بنائی انہوں نے, منافقوں نے. منافق اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھے اور دل سے کافر ہو, اسے منافق کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اب کہا کہ اب کیا کرے, تو انہوں نے مل کر کہا کہ ہم مسجد بنائیں, اور حضور کو دعوت دی, کہا کہ آپ مسجد کے افتتاح کے لیے آؤ. تو قرآن کریم میں نازل آیت کریمہ نازل ہوئی, کہا کہ نہیں آپ کو وہاں نہیں جانا ہے, اور حکم دیا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کا ٹائٹل دے رہے تھے, لیکن اس میں ان کی نیت کیا تھی, غلط تھی. اور اللہ تو انسان کے دل کے ارادوں کو جاننے والا ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ارادہ آتا ہے, اس سے پہلے اللہ جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ارادہ آنے والا ہے. حج فرض کیا گیا, اسی سال حج فرض کیا گیا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حج کے لیے بھیجا گیا. ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اور سود کو اسی سال حرام قرار دیا گیا. یہ سن ہجری 9 کے واقعات. یہ اب سن ہجری 10 کے واقعات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا, جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. حضور نے اسلام کے آنے کے بعد ایک ہی حج کیا, جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, وہی پہلا اور آخری حج ہے. اس میں 1,14,000 کے قریب مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. عرفہ میں آخری خطبہ آپ نے دیا, جس میں انسانی حقوق کا جو منشور پیش کیا گیا, وہی آج بھی دنیا کے اندر اسی کی روشنی میں ہیومن رائٹ تیار کیا گیا ہے, مگر وہ نام نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو سب سے زیادہ دشمنی مسلمانوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے مختلف علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ابراہیم بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی سال ہو گیا، سن ہجری 11، یہ آخری سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن بیمار ہوئے، 13 روز مسلسل بیمار رہے۔ بیماری کی ابتدا سر درد سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہو گیا تھا، اور اسی کو ختم کرنے کے لیے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق نازل ہوئی۔ یہ وہاں پر لبید نام ایک یہودی تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر حضور کے بال کہیں سے حاصل کیے اور پھر اس کو لیمبو وغیرہ کے اندر میں ڈال کر کنویں کے اندر میں یہ کر دیا گیا، جس سے حضور کو سر میں تکلیف ہوتی تھی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ ایسا ایسا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس میں جو گرہ لگائی گئی تھی وہ ایک ایک گانٹھ کو آپ نے کھولتے جاتے تھے اور یہ سورت پڑھتے جاتے تھے، تو جیسے وہ کھلتی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد سر کیا ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جمعرات کے دن مغرب کی پڑھائی، اس کے 4 دن بعد 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ظہر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورت المدینہ، جب حضور مدینہ میں آیا پورا مدینہ منور ہو گیا۔ وَإِذَا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلمت المدینہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ پر تاریکی چھا گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال یہ دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کے پیش آنے والے واقعے میں دنیا کا سب سے بڑا مصیبت کا واقعہ مانا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے اذا اتتک مصیبت تشجع بها فاذکر مصابک بالنبی محمد، کہ کبھی تم پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس سے تم نڈال ہو جاؤ تو کہا اس مصیبت کو یاد کرو جس کو صحابہ نے حضور کی وفات کی صورت میں برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 3 دن رکھا گیا اور بدھ کے دن تدفین عمل میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، پانی غرس نامی کنویں سے منگوایا گیا جو حضرت سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی اسی کنویں کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ 3 سوتی کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قبر مبارک کھودی۔ نماز جنازہ سب نے الگ الگ پڑھی، کیونکہ آپ امام الانبیاء والمرسلین تھے تو آپ کی نماز جنازہ کو کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتا تھا، تو کون نماز جنازہ پڑھا ہے؟ تو پھر اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر یہ بات بتلائی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے دلوں پر اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں انتقال ہوا وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے مبارک کو رکھا گیا، اور صحابہ 2-2 3-3 کر داخل ہوتے تھے، آپ کی نماز جنازہ ادا کرتے تھے۔ اسی لیے کافی وقت لگ گیا، اس لیے کہ صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ نماز جنازہ سب نے الگ الگ پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس اور حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لے کر آپ کی قبر میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری دیدار کرنے والے صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے دیدار کیا۔ قبر مبارک میں مٹی ڈالتے وقت ان کی انگوٹھی اندر کی گئی، اس کو لینے کے لیے قبر میں اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زیارت کی۔ ان کی انگوٹھی تھی وہ گر گئی، اس کو لینے کے لیے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر پھر دوبارہ آپ باہر آ گئے۔ انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ حضور کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، حضرت ابو بکر کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، حضرت عمر کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، حضرت عائشہ کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ حضور دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المشیب، اے اللہ بڑھاپے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ بڑھاپے میں انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ کہ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 63 سال کے بعد انسان کا اوریجنل بڑھاپا کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری سال کے اعتبار سے 63 سال 4 دن ہوتی ہے اور شمسی سال کے اعتبار سے 61 سال 2 ماہ اور 24 دن ہوتی ہے، چونکہ وہاں پر 29 اور 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔
اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے قمری سال کے اعتبار سے، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 30 اور 31 کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس لیے اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ ویسے اگر قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو 63 سال کی عمر ہوئی آپ کی، اور اگر چاند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 سال اور 2 ماہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.